اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں خطیب الاسلام سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی حافظہ اللہ نے ایک مقام پہ تقریر کرتے ہوئے اپنی پنجابی اور سادہ زبان میں ایک سادہ سا فقرہ کہا کہ صحابہ نو مننا خارجیت نہیں تے اہل بیت نو مننا رافضیت نہیں۔ یہ بظاہر تو ایک سادہ سا فقرہ ہے، لیکن اس کی پشت پر بے شمار دستاویزات موجود ہیں اور کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کے اس انتہائی معتدل فقرے پر وہاں بیٹھے ہوئے دو شرارتی شخصوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، جس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو مداخلت کر کے تو بات کو رفع دفع کرنا پڑا۔ اب اس پہ چونکہ ملک پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ رافضیت کیا ہے اور ناسبیت کیا ہے، تو اس تناظر میں ہم ریکارڈ کی درستگی کے لیے چند باتیں اپنے احباب کے سامنے، اہل سنت و جماعت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب نے کیا کہا آپ ان کی ہی زبانی سن لیجئے۔ انہاں جو کوئی بھی رافضی خارجی نہیں، سارے اہل سنت و جماعت نے صحابہ نو مننا خارجیت نہیں تے اہل بیت نو مننا رافضیت نہیں۔ ایویں پوتے نہ لگے پھرو، تو خدا دا خوف کھاؤ، چپ کر ہن میں نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب نے صرف یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ صحابہ کو ماننا خارجیت نہیں اور اہل بیت کو ماننا رافضیت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کی ہٹی ہی اس بات پر چل رہی تھی کہ جو بھی اہل بیت کا نام لے گا اس کو رافضی قرار دینا ہے، جو بھی علی علی کرتا ہوا نظر آ گیا اس کو رافضی قرار دینا ہے۔ تو چونکہ حضرت شاہ صاحب کے اس فقرے سے ان کی ہٹی پہ فرق آ رہا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ دکاندار کے جب گاہک ٹوٹ رہے ہوں تو پھر اسے اچھا نہیں لگتا۔ تو جب ان دکانداروں نے دیکھا کہ اس فقرے سے تو ہمارے گاہک ٹوٹیں گے اور ہماری ہٹی بند ہوگی، تو اس پہ انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس چیز کی حقیقت رکھنا چاہتے ہیں کہ ناسبیت کیا ہے اور رافضیت کیا ہے۔ آپ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقالات الاسلامیین اٹھا کر دیکھیے۔ علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ عقیدے کی ایک سیکشن کے امام ہیں، یعنی اشاعرہ کے وہ امام ہیں۔ تو وہ مقالات الاسلامیین میں خوارج کی بحث میں یہ فرماتے ہیں کہ خارجی جو تھے وہ صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، صحابہ کرام کی تعریف میں وہ زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے اور صحابہ کی تعریف میں وہ بہت مبالغہ بھی کر دیتے تھے، لیکن ان کو کسی نے خارجی صحابہ کے ذکر کی وجہ سے نہیں کہا، ان کو خارجی صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ ان کو خارجی بغض اہل بیت کی وجہ سے قرار دیا گیا۔ وہ مولا علی کے بغضی تھے، اور علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ وہ اس حد تک مولا علی سے بغض رکھتے تھے کہ وہ جب مجالس نکاح منعقد کرتے تھے تو مجلس نکاح میں یہ بھی ایک شرط تھی نکاح کی کہ مجلس نکاح میں مولا علی پہ تبرہ بھیجنا ہے تو تب ہمارا نکاح ہوگا، اگر مجلس نکاح میں علی پہ تبرہ نہ کیا گیا تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس مجلس میں جس نکاح کی کا آغاز ہی مولا علی کے تبرے سے ہوا ہوگا تو پھر اس نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد کے دل میں علی کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان لوگوں کو خارجی بغض اہل بیت کی وجہ سے کہا ہے، صحابہ کے ذکر کی وجہ سے انہیں کسی نے ان کو خارجی نہیں کہا۔ تو معلوم ہوا کہ اگرچہ خوارج صحابہ کا ذکر کر رہے، ان کی شانیں بیان کر رہے، ان کی شانوں میں مبالغے کر رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی ان کو خارجی اس وجہ سے نہیں کہا کہ یہ صحابہ کا ذکر بہت کرتے، ان کی شان بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اس لیے خارجی کہا کہ یہ اہل بیت کا بغض رکھتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب کا یہ فکرہ کہ صحابہ کا ذکر خارجیت نہیں ہے بلکہ خارجیت نام ہے بغض اہل بیت کا، تو بھائی یہ تو وہ عقیدہ ہے کہ جس پہ دستاویزاتی ریکارڈ موجود ہے کہ جب بھی آپ کسی کو خارجی کہہ رہے ہیں تو آپ اس بنیاد پر ان کو خارجی کہیں کہ وہ اہل بیت اطہار میں سے کسی کا بغض رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے کسی کے خلاف وہ تبرہ کرتے ہیں، اس بنیاد پر ان کو خارجی کہا جائے گا۔ اب آ جائیے اس بنیاد پہ کہ رافضی کس کو کہا جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب نے فکرہ کہا کہ اہل بیت کو ماننا رافضیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں ایک ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی آل کا نام لے علی علی کر دے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کس نے کسی کو رافضی کہا اور کس بنیاد پہ رافضی کہا۔ اس کے لیے آپ علامہ عبد الکریم شہرستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الملل والنحل جو 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اور جو نسخہ میرے پاس ہے یہ دارالسرور بیروت لبنان کا شائع کردہ ہے اور اس کی جلد اول ہے۔ علامہ عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں مذاہب کی تاریخ کو بیان کیا ہے، مختلف فرقوں کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے مختلف مقامات پر روافض کی بات کی ہے۔ علامہ عبد الکریم شہرستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روافض کی تاریخ بیان کی ہے وہ تاریخ یہ ہے کہ امام زید ابن علی، زید ابن علی، علی نام ہے امام زین العابدین کا، تو ان کے فرزند ہیں امام زید جو کہ بھائی ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے، اور یہ استاذ ہیں، امام زید جو ہیں استاذ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ تو امام زید یہ پہلے آدمی ہیں جو بنی امیہ کے خلاف آل بیت میں سے جو پہلا آدمی اٹھا ہے وہ امام زید ابن علی ہے، یعنی اموی حکومت کے خلاف کربلا کے بعد پہلا جو بندہ اٹھا ہے وہ امام زید تھے۔ امام زید نے جب حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو ظاہر ہے اموی حکومت بڑے زوروں پر تھی، ان کے پاس بہت اسلحہ تھا، افرادی قوت تھی، اور ایسے میں امام زید ابن علی کو افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل وقت ہے کہ جب لوگوں کی ضرورت بھی ہو اور بندے آ بھی جائیں تو پھر ان بندوں کو کوئی آدمی ریجیکٹ کر دے
تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو ریجیکٹ کیے کسی وجہ سے کیے۔ اب ہوا یوں کہ امام زید ابن علی کے پاس کچھ بندے آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم بنی امیہ کے خلاف جو آپ جہاد کریں اس میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی کہ ہم آپ کے ساتھ اس شرط پہ شامل ہوں گے کہ آپ شیخین پہ تبرہ کہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبرہ کہیں۔ اب امام زین العابدین کے بیٹے کا جواب سنیں۔ امام زید ابن علی نے کہا کہ شیخین کو میں برا کہوں؟ میرے جد کریم مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لہٰذا میں شیخین کو برا نہیں کہوں گا، بلکہ جو شیخین کو برا کہیں گے میں ان کو برا کہوں گا۔ اب اس موقع پہ وہ لوگ کہتے ہیں اذن نرفدو کا، تب ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ امام زید ابن علی نے فرمایا انتم الروافض۔ ناظرین کرام، یہ تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ کسی نے کسی کو رافضی کہا۔ سب سے پہلے جس نے رافضی کہا وہ امام زید ابن علی ہیں۔ کس کو کہا؟ ان لوگوں کو کہا جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے تھے، صحابہ کا بغض رکھتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تاریخ کی مستند دستاویزات ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ محبت اہل بیت کی بنیاد پہ کسی کو رافضی نہیں کہا جائے گا، بلکہ بغض صحابہ کی وجہ سے کسی کو رافضی کہا جائے گا۔ صحابہ کرام کو جو برا بلا کہہ رہا ہے، ان کا جو بغض رکھ رہا ہے، اس کو جو ہے وہ رافضی کہا جائے گا۔ اہل بیت کی محبت کی بنیاد پہ کسی کو رافضی نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ الملل والنحل اور دار السرور بیروت لبنان کی شائع ہوئی، اس کی جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 251۔ علامہ عبدالکریم شہرستانی نے دیگر مقامات پہ بھی بڑی صراحت سے بیان کیا ہے، تاہم اس جلد میں صفحہ 251 پہ علامہ عبدالکریم شہرستانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام زید ابن علی آپ شیخین کو اچھا سمجھتے تھے، ان کی حکومت کو درست سمجھتے تھے۔ لما سمعت شیعۃ الکوفہ ہذہ المقالۃ منہ، جب کوفیوں کو ان کے اس قول کی خبر ملی کہ وہ شیخین کو اچھا سمجھتے ہیں، صحابہ کو اچھا سمجھتے ہیں، عرفوا انہ لا یتبرأ عن الشیخین رفضوہ، تو جب وہ جان گئے کہ یہ شیخین کو تبرہ نہیں کہیں گے، تب انہوں نے امام زید ابن علی کو چھوڑ دیا، حتی اتا قدرہ علیہ، یہاں تک کہ ان کے اوپر جو معاملہ تھا وہ ہوا، فسمیت رافضہ، اس بنیاد پر انہیں رافضی کہا گیا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ مستند تاریخی کتب کا ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو محبت اہل بیت کی بنیاد پہ رافضی نہیں کہا جائے گا، بلکہ رافضی کہا جائے گا بغض صحابہ کی وجہ سے، اور کسی کو محبت صحابہ کی بنیاد پہ خارجی نہیں کہا جائے گا، بلکہ خارجی کہا جائے گا تو بغض اہل بیت کی وجہ سے۔ یہ ہے تاریخ کا درست ریکارڈ۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جن کی دکانداری ہی فتویٰ گیری پہ چل رہی ہے، ان کو یہ ریکارڈ ہضم نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہر محب اہل بیت کو رافضی کہیں گے۔ لیکن اس الزام سے اور اس پراپیگنڈے سے کبھی بھی محبان اہل بیت محبت اہل بیت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے کورٹ میں کھڑے ہو کر عباسیوں ناصبیوں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں
ان کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافد، کہا اگر آل بیت کی محبت رافضیت ہے تو کہا پھر میں اس محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا، پھر جن و انس گواہ ہو جائیں کہ شافعی سب سے بڑا رافضی ہے۔